السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے، اور جس کا ترجمہ ہے: اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لائے بیوقوف؟ جان لو وہی ہیں بیوقوف لیکن نہیں جانتے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے میانمار اباؤٹ فیز۔ میانمار نیا نام ہے برما کا۔ اباؤٹ فیز کا مطلب ہوتا ہے اپنی اوپینین کو ریورس کرنا یا کورس آف ایکشن کو تبدیل کرنا۔ تو آج کے ایڈیٹوریل میں ہم کاؤپ ڈیٹیٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا کاؤپ ڈیٹیٹ ہوتا کیا ہے۔ اس کے علاوہ میانمار میں جو ہائیبرڈ سول ملٹری گورنمنٹ تھی اس کو کسی طرح سے پیکنگ کی جانب بھیجا گیا اور وہاں پہ ملٹری نے قبضہ کر لیا، اور ان کے جو گروپ لیڈر ہیں جین منگ آنگ ہیلینگ، ان کے اب کیا نظریات ہیں، اور جو سویلین لیڈر تھی آنگ سین سو کی، وہ اب کس حال میں ہیں، اور کیا جو حکومت ہے اب ان کی جنٹا ہے وہ ان سے ریکنسلیشن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، اور جو دنیا ہے عالمی طاقتیں ہیں ان کا اس میں کیا رول رہا ہے۔ اسی طرح سے اسی ایڈیٹوریل میں جو روہنگین مسلم ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا۔ نئے آنے والے ویئرز کو بتاتے چلیں کہ یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ جو فیکٹس ہوں گے ان کو ہائی لائٹ کریں گے، اور اسی طرح سے ریڈ کلر میں ہمارے پاس پنکچویشن مارکس ہیں، اور جہاں جہاں پنکچویشن مارکس آئیں گے میں ان کو وہاں پہ ان ساتھ ہی ایکسپلین کرتا جاؤں گا۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس ایکوا کلر میں ڈسکورس مارکرز ہیں۔ ہائی لائٹڈ فارم میں یہ ایڈیٹوریلز آپ کو خان ورچوئل اکیڈمی کے ایپ سے مل جائیں گے، اور آپ پلے اسٹور پہ جا کے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو ایپ یوٹیلائز کرنے کا ایشو آ رہا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایپ جب اپڈیٹ آتی ہے یا چیک کر لیا کریں، آپ اس کو اپڈیٹ کر دیا کریں۔ اپڈیٹ کرنے کے بعد ہوپ فلی جو ایپ ہے وہ آپ کے پاس چلنے لگ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی نہیں چلتی تو آپ ان انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ پرابلم سالو ہو گیا ہے اب۔ جو نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہم اس میں دیکھیں گے پولیو کمپین کے بارے میں، اور کس طرح سے جو لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ویکسینیٹرز کو ان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ اور پچھلے ہی دنوں کے ڈیرہ اسماعیل خان میں کلاچی کے ایریا میں ایک کانسٹیبل کو ایک مرتبہ پھر سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اور کون کون سے واقعات پیش آئے ہیں جب سے پولیو کمپین سٹارٹ ہوئی ہے۔ مزید ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے کہ ویکسین ڈرائیوڈ پولیو وائرس کیا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں فگر اینڈ فیکٹس کیا ہیں اور کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا PMLN ڈائلیما، پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی سیاسی جماعت ہے، اور آج کل یہ مشکل صورتحال سے دو چار ہے، اور بہت سارے ایریاز میں انہوں نے الیکشن لوز کیا ہے۔ تو دو نریٹیو ہیں ایکچولی ان کے، جو نواز شریف ہیں ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے، نریٹیو ہے، نظریہ ہے، اور اسی طرح سے ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں اور پارٹی کے جو پریزیڈنٹ بھی ہیں حال ہی میں شہباز شریف، ان کا جو سٹانس ہے وہ ماڈریٹ ہے۔ تو ان دو سٹانس کے درمیان PMLN اپنی سیٹس کو لوز کر رہی ہے، اور جو باقی ان کے اپنے MNAs ہیں ان کے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں اور کون سی سائڈ پہ وہ زیادہ ٹلٹ کریں گے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ تو ایڈیٹوریل سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کاؤپ کیا ہوتا ہے، کوپ ڈیٹیٹ کیا ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ شارٹ فارم ہے کوپ کی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے ایکچولی؟ سیزر یا ریموول آف گورنمنٹ، یا اس کی جو پاورز ہوتی ہیں اور غیر قانونی طریقے سے اللیگل اور غیر آئینی ان کانسٹیٹیوشنل سیئر ہوتا ہے، یہ پولیٹیکل فیکشن ملٹری یا کسی ڈکٹیٹر کی جانب سے، عموماً یہ ملٹری یا ڈکٹیٹر کی جانب سے ہوتا ہے۔ 6 months into the coup، اس کوپ کو اب 6 مہینے ہو گئے ہیں، دیٹ سینٹ میانمارز ہائیبرڈ سول ملٹری گورنمنٹ پیکنگ، جس نے میانمار کی جو ہائیبرڈ گورنمنٹ تھی، یعنی کہ یہ سویلین اور ملٹری کے الحاق سے بنی تھی، اس کو گھر بھیج دیا گیا تھا۔ دا جنرلز ہیو میڈ دیئر انٹینشنز کلیئر، اب وہاں پہ جو جنرلز ہیں ملٹری، انہوں نے اپنے جو انٹینشنز ہیں، ارادے ہیں، ان کو واضح کر دیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کولن ہے، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا اور ہمیں یہ بتائے گا کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ دے آر ان نو ہری، وہ کسی جلدی میں نہیں ہیں، ٹو ریٹرن ٹو اینی فارم آف ریپرزنٹیٹیو رول، ڈیموکریٹک جو حکومت ہے یا جو نمائندوں کا رول ہے اس کو بحال کرنے کے لیے۔ وائل ایڈریسنگ دی کنٹری ریسنٹلی، حال ہی میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے کوپ کے جو لیڈر تھے جنرل منگ آنگ ہیلینگ، انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی رول وڈ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو 2023، یہ جو ایمرجنسی رول لگایا گیا ہے اس کو 2023 تک بڑھا دیا جائے گا، ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ while the military ruler also declared himself prime minister، اور ملٹری رولر نے خود کو پرائم منسٹر بھی ڈکلیئر کر دیا ہے، اناؤنس کر دیا ہے۔
مور اوور مزید یہ کہ ہی پٹ ٹو ریسٹ اینی چانسز آف ریکانسیلیشن، انہوں نے فنش کر دیے ہیں کوئی بھی چانسز ریسٹوریشن آف فیملی ریلیشنز کے، ریکانسیلیشن کے، صلح جوئی کے سویلین لیڈر آنگ سین سو کی کے ساتھ اور ان کی جو NLD پارٹی ہے، NLD ہے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی۔ اور انہوں نے کیا کہتے ہوئے یہ بات رد کی ہے، اس چانسز کو کینسل کیا ہے، انہوں نے ایکیوز کیا ہے، الزام لگایا ہے آرگنائزیشن پہ، NLD پارٹی کا پہ ٹیررزم کا، دہشت گردی کا۔ وائل دیر واز اے میسیو سول اوبیڈینس، اگرچہ بہت بڑے پیمانے پہ ہیوج ہیفٹی میسیو سول نافرمانی کی کمپین چلی تھی، تحریک چلی تھی اس جنٹا ملٹری ٹیک اوور کے خلاف، اٹ سیمز فیٹیگ، ایسا لگتا نظر آتا ہے کہ یہ اب تھک چکی ہے اور فیٹیگ نظر آ رہی ہے ان میں، ایز دی موومنٹ ہیز ویکنڈ، کیونکہ یہ موومنٹ اب کمزور ہو چکی ہے۔ وائل دا جنرلز ٹائٹنڈ دیئر گریپ اوور پاور، اور جنرل نے پاور کے اوپر اپنی گریپ مزید مضبوط کر رہی ہے۔ تو جو حالیہ واقعات گزرے ہیں ان 6 مہینوں میں، تو ان میں تقریباً 900 ایسے لوگ تھے جو کہ کل کیے گئے ہیں ان پرتشدد واقعات میں، جو اینٹی کو پروٹیسٹ سے، احتجاج سے ریلیٹڈ تھے۔ فار مچ آف اٹس پوسٹ کالونیل ہسٹری میانمار ہیز بین انڈر ملٹری رول، اگر ہم تاریخ دیکھیں میانمار کی پوسٹ کالونیل ایریا کے بعد، تو میانمار ملٹری رول کے انڈر ہی رہا ہے۔ دیر واز سم ہوپ، کچھ امید تھی، دیٹ ڈیموکریسی وڈ بی الاؤڈ ٹو فلورش، کہ جمہوریت کو گرو کرنے دیا جائے گا، تھرائیو کرنے دیا جائے گا، جب NLD نے 2015 میں الیکشن جیتا تھا اور مس سو کی نے مینٹل اٹھایا تھا، رول لیا تھا کونسلر کا 2016 میں۔ however تاہم ایون دس سیٹ اپ واز کنٹرول بائی دا جنرلز، اس سیٹ اپ کو بھی جنرل کی جانب سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، ایز دا ملٹری گرانٹیڈ اٹ سیلف اے گارنٹیڈ نمبر آف سیٹس ود ان دا لیجسلیچر، کیونکہ اسمبلی میں ملٹری نے خود کو ہی جو ایک نمبر آف سیٹس تھیں وہ گرانٹ کر لی تھی۔ مس سو کیز پیریڈ واز ناٹ ایگزیکٹلی آئیڈیل، ان کا جو پیریڈ تھا مس سو کی کا وہ بھی آئیڈیل نہیں تھا۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس کی ایک مثال لیں تو وہ کیا تھی، ہی ڈیڈ لٹل ٹو اسٹاپ دا ملٹری، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ملٹری کو روکنے کے لیے، فرام پرسوئنگ مرڈرس پالیسی اگینسٹ میانمارز روہنگیا مسلم مائنارٹی، جو کہ انہوں نے قاتلانہ پالیسی اپنائی ہوئی تھی میانمار کے روہنگیا مسلم اقلیتوں کے خلاف۔ although continuing on the path of full unhindered democracy could have improved the situation، اگرچہ وہ جاری رکھتے اگر اس طرح کی unhindered جمہوریت کو جس کو روکا نہ جا سکتا، تو جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکتی تھی۔ earlier this year، اس سال کے اوائل میں، the generals decided to drop the facade، جنرل نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ اس ڈسپٹیڈ آؤٹ ورڈ اپیرنس کو، یعنی کہ مس سو کی گورنمنٹ کو ہٹا دیں گے، ڈراپ کر دیں گے، اینڈ ہولڈ آل پاور فار دیم سیلز، اور اپنے کے لیے تمام پاور گیدر کریں گے۔ دا کوپ آف کورس ڈز ناٹ بورڈ ویل، یہ جو کوپ تھا یہ اچھی چیزوں کا سائن نہیں تھا میانمار کے لیے، اسپیشلی فار اٹس ایتھنک اینڈ ریلیجس مائنارٹیز، خاص طور پہ ان کی جو نسلی اور مذہبی اقلیتیں تھیں ان کے لیے۔ دیر از پریشر اسپیشلی فرام دی ویسٹ، اب پریشر ہے خاص طور پہ ویسٹ کی جانب سے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین کیا گیا ہے، اسی سینٹینس میں ڈبل ڈیشز یوز کیے گئے ہیں اور فلو آف سینٹینس کو بریک کیا گیا ہے۔ پریشر کس کے اوپر ہے؟ ایشین کے اوپر ہے، جو کہ ریجنل گروپنگ ہے، میانمار بھی اس کا ایک پارٹ ہے، اور ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ٹو کنونس دا جنرلز، کہ وہ جنرلز کو راضی کریں ٹو اسٹاپ دی کریک ڈاؤن آن ایکٹیویٹیز، جو ایکٹیوسٹس ہیں ان پہ کریک ڈاؤن ختم کریں، اس کو روکیں۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، اٹ از ان لائکلی دیٹ جنٹا ول ریلنکوش پاور، ایسا نظر نہیں آتا کہ جو ملٹری ہے وہ پاور کو گیو اپ کر دے گی کسی بھی قریبی وقت میں۔ اینڈ دا سائیکل آف ڈکٹیٹرشپ اینڈ اسٹال ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹس، اور جو سائیکل ہے ڈکٹیٹرشپ کا اور ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹس کو سٹال کرنے کا، ڈیڈ لاک، ڈیلے، پوسٹ پون کرنے کا ہے، میانمار ہیز ایکسپیرینس فار دی لاسٹ سیورل ڈیکیڈس ول لائکلی ٹو کنٹینیو، جو کہ پچھلے کئی سالوں میں میانمار نے ایکسپیرینس کیا ہے، یہ جاری رہے گا۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اٹیکس آن کاپس ایمٹس کاشیس آپٹیمزم، ایمٹس ہوتا ہے ان بٹوین، محتاط پازیٹیوٹی کے درمیان، دا پاکستان میں بھی فائنلی بگننگ ٹو اچیو سکسیس، اور وہ کیا پازیٹیوٹی تھی، آپٹیمزم تھا کہ پاکستان فائنلی آخر کار کامیابی حاصل کر رہا ہوگا ان برنگنگ دا نمبر آف پولیو کیسز ڈاؤن، پولیو کیسز کو کم کرنے میں۔ دیر ہیز بین اے اسپیٹ آف ڈسہرٹننگ نیوز، تو ایک سیریز دیکھنے میں نظر آئی ہے ڈسکریجنگ نیوز کی، خبروں کی پولیو ویکسینیشن فرنٹ پہ، اسپیسیفکلی خاص طور پہ اٹ پرٹینس ٹو سیفٹی آف دوز، یہ ریلیٹ کرتی ہے ان لوگوں کے تحفظ سے جو کہ انچارج ہیں پولیو ویکسینیٹرز کی سیکیورٹی کے۔
آن منڈے والے دن ایک ینگ پولیس مین جو کہ آن ڈیوٹی تھے وہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے کراچی میں. ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ ایریا ہے اور کے پی کے کا یہ ایک صوبہ بھی ہے, کے پی کے صوبے کا یہ ایک ڈسٹرکٹ بھی ہے. دا فوڈ کانسٹیبل دلاور خان ان کا نام تھا. دلاور خان ان کو اٹیک کیا گیا ہے ان نون مین کی جانب سے, اور جو کہ جنہوں نے مینیج کر لیا ہے موقع سے بھاگنا بھی. 5 سسپیکٹس ور لیٹر اریسٹس, بعد میں 5 جو ہیں سسپیکٹس تھے مشتبہ افراد کو اریسٹ کیا گیا ہے اور وہ اب انڈر انویسٹیگیشن ہے. اس سے ایک دن پہلے ایک اور کاپ نے اپنی زندگی لوز کر دی ہے اور وہ بھی شہید ہوئے ہیں جب اپنے گھر سے واپس آ رہے تھے سیکیورٹی ڈیوٹی کرنے کے بعد ویکسینیٹرز کے ساتھ پشاور میں. ان اینڈ ادر اٹیک آن سنڈے, ایک اور اٹیک ہوا تھا سنڈے والے دن, اور ایک روڈ سائڈ آئی ای ڈی ساؤتھ وزیرستان میں ایکسپلوڈ کر گئی تھی, پھٹ گئی تھی, جب ایک پولیس وین جو کہ اسکارٹ کر رہی تھی پولیو ویکسینیشن ٹیم کو, وہاں پہ جب یہ حملہ ہوا ہے. 1 آفیسر ٹریولنگ ان دا وین واز انجرڈ, ایک آفیسر جو وین میں ٹریول کر رہے تھے وہ زخمی ہوئے ہیں. فارچونیٹلی خوش قسمتی سے دا ویکسینیٹرز ان بوتھ انسیڈنٹس ریمین انہرٹ, ان واقعات میں جو ویکسینیٹرز ہیں وہ تکلیف کا شکار نہیں ہوئے, انجرڈ نہیں ہوئے. دا اٹیکس ٹک پلیس آن دا 3rd ڈے آف 5 ڈے پولیو ویکسینیشن ڈرائیو, تو یہ اٹیک ہوئے ہیں تیسرے دن 5 ڈے پولیو ویکسینیشن ڈرائیو میں جو کہ اب جاری ہے 18 ڈسٹرکٹس آف پروونس میں, جو کہ اناؤنس کی گئی تھی کے پی حکومت کی جانب سے تاکہ اناکولیٹ کیا جائے, ویکسین لگائی جائے 3.7 ملین بچوں کو. ان ارلی جون میں 2 پولیس مین اسائن ٹو پروٹیکٹ ویکسینیٹرز, 2 پولیس مین جن کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ وہ تحفظ کریں ویکسینیٹرز کا, ان کو بھی شہید کیا گیا تھا مردان ڈسٹرکٹ میں جو کہ اگین کے پی میں موجود ہے, اور یہ اٹیک کیا گیا تھا ان نون اسیلنٹس اٹیکرز کی جانب سے. دا اپٹیک ان دیز مرڈریس اٹیک, ان قاتلانہ حملوں میں جو اضافہ ہوا ہے از اے ٹریجک ٹرن آف ایونٹس, تو جو واقعی حالات ہیں وہ اگین سے ایک مرتبہ پھر سے ٹرن کر رہے ہیں that threatens Pakistan's efforts to eliminate the crippling disease, جو پاکستان کی کاوشوں کو خطرہ ہے کہ وہ اس کرپلنگ ڈیزیز, اپاہج کرنے والے ڈیزیز کو ختم نہیں کر پائیں گے اپنے بارڈرز کے اندر. The particular aspect of extremist violence first began with the killing of 5 polio vaccinators, یہ جو اسپیکٹ تھا, پہلو تھا انتہا پسندی کا, پرتشدد واقعات کا, یہ سٹارٹ ہوا ہے جب 5 پولیو ویکسینیٹرز کو قتل کیا گیا تھا, 4 کو کراچی میں اور 1 کو پشاور میں دسمبر 2012 میں. اٹ ہیز ڈائڈ دی اینٹی پولیو کمپین ایور سنس, تب سے یہ اینٹی پولیو کمپین کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پیچھا کر رہا ہے. گریم پرزسٹنس ہے اس کی, ود مور دین 100 ویکسینیٹرز اینڈ سیکورٹی پرسنل ایسوسیٹیڈ ود دا کمپین سلین اوور, اب تک تقریباً 100 جو ویکسینیٹرز ہیں اور سیکورٹی پرسنل جو کمپین کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھے ان کو مارا جا چکا ہے ایٹ دی ہینڈز آف ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس, ان انتہا پسند لوگوں کے ہاتھوں سے. پاکستان اور افغانستان اب صرف ایسے 2 ملک ہیں پوری دنیا میں جہاں پہ پولیو اینڈیمک ہے. اچھا جی, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے پینڈیمک اور ایک ہوتی ہے اینڈیمک. پینڈیمک ہوتا ہے جو پوری دنیا میں پھیل جائے, اور اینڈیمک ہوتا ہے ڈیزیز اور کنڈیشن ریگولرلی فاؤنڈ امنگ پرٹیکولر پیپل اینڈ ان سرٹین ایریا, مطلب اب یہ سرٹین ایریا میں ہے تو یہ اینڈیمک ہے. جب کووڈ-19 صرف چائنا میں تھا تو یہ اینڈیمک تھا, جب پوری دنیا میں پھیل گیا تو یہ پینڈیمک ہو گیا. ان 2018 میں وی کیم ٹینٹلائزنگلی کلوز ٹو ایریڈیکیٹنگ دا ڈیزیز, ہم بہت زیادہ الیورنگ ٹیمپٹنگ قریب آ گئے تھے اس ڈیزیز کو ختم کرنے میں. بٹ دا نمبر سرج ان 2019, لیکن 2019 میں یہ نمبر ایک مرتبہ پھر سے بڑھ گئے ایز دا ریزلٹ آف ویریس لیپسز ان پالیسی اینڈ انفراسٹرکچر, کیونکہ پالیسی میں اور جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس میں بہت سارے گیپس تھے. یہ رپورٹ تھی انٹرنیشنل مانیٹرنگ بورڈ کی. پچھلے سال ہم نے دیکھا تقریباً 84 کیسز وائلڈ پولیو وائرس کے رپورٹ ہوئے ہیں اور 135 کیسز CVDPV2 کے رپورٹ ہوئے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ ویکسین ڈیرائیوڈ پولیو وائرس. ہاؤور تاہم بائی جون 2021 تک اونلی 1 کیس آف وائلڈ پولیو وائرس اینڈ 8 آف CVDPV2 ہیو سرفیسڈ, تقریباً 1 کیس وائلڈ پولیو وائرس کا اور 8 جو کیسز تھے ویکسین ڈرائیوڈ پولیو وائرس کے سرفیس ہوئے ہیں. ناؤ دا گورنمنٹ ہیز گاٹ اٹس ایکٹ ٹوگیدر, اب گورنمنٹ نے اپنا ایکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس آر پٹنگ دیز ہارڈ گینز ان پیلٹ, تو یہ جو انتہا پسند ایلیمنٹس ہیں, یہ جو فوائد حاصل ہوئے تھے بہت مشکل سے, ان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. دے مسٹ بی ہنٹڈ ڈاؤن, ان کا شکار کیا جانا چاہیے. اینڈ پنش ٹو سینڈ میسیج ٹو ادرز, ان کو سزا دی جانی چاہیے دوسروں کو یہ پیغام بھیجنے کے لیے ہو وڈ ڈیپرائیو آور چلڈرن آف دیئر فیوچر, جو ہمارے بچوں کو ان کے مستقبل سے محروم کر رہے ہیں. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا PMLN's ڈائلیما ڈیفیکلٹ سچویشن. اٹ از نو سیکرٹ, اس میں کوئی خفیہ بات نہیں ہے, دیٹ 2 competing political narratives have been pulling the PMLN and its followers in diametrically opposite direction.
جو دو مختلف کمپیٹنگ سیاسی نظریات ہیں پی ایم ایل این کے، تو یہ اس کے جو فالوورز ہیں ان کو کمپلیٹلی اٹرلی ڈائمیٹریکلی مختلف ڈائریکشن میں کھینچ رہے ہیں جب سے پارٹی کے لیڈر نواز شریف کو اسٹیپ ڈاؤن کیا گیا ہے پرائم منسٹر کی سیٹ سے 2017 میں. Although the anti-establishment narrative of Nawaz Sharif has dominated PMLN politics, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظریہ ہے نواز شریف کا اس نے غلبہ پایا ہے پی ایم ایل این کی سیاست میں. The moderates led by younger brother and current party president شہباز شریف، لیکن جو درمیانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے ینگر برادر ہے نواز شریف کے اور پارٹی کے کرنٹ لیڈر بھی ہیں شہباز شریف، ان کی جانب سے نیور لاسٹ ہوپ، انہوں نے امید نہیں ہاری دیٹ دے وڈ بی ایبل ٹو کنونس ہم ٹو ڈراپ دی کنفرنٹریشنل سٹانس، کہ وہ اپنے بھائی کو راضی کر لیں گے کہ وہ اپنی ایگریسو جارحانہ کنفرنٹریشن کنفلکٹ کا جو سٹانس ہے اس کو ڈراپ کر دیں گے، اینڈ ریکنسائل ود دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ٹو ریٹرن ٹو پاور، اور وہ ری یونائٹ کریں گے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تاکہ وہ دوبارہ پاور میں آ سکیں. شہباز شریف's remarks in a recent TV interview pertaining to Grand Dialogue، حال ہی میں شہباز شریف نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، بیان ریمارک دیا ہے ٹی وی انٹرویو میں، جس وہ ریلیٹ کر رہا تھا گرینڈ ڈائلاگ سے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان. پریزیومیبلی یہ بھی ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ٹو اسٹیئر دی کنٹری ٹورڈز کالمر واٹر واز اے پارٹ آف دی سیم ایفرٹ، تاکہ ملک کو ایک پرسکون ماحول کی جانب لے جایا جا سکے، تو یہ اسی ایک کوشش کا نتیجہ تھا. دیر از نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیٹ دا ریسنٹ ڈربنگ دا پی ایم ایل این ریسیوڈ ایٹ دا ہینڈز آف رولنگ پی ٹی آئی، ابھی جو بیٹ تھریشنگ ڈیفیٹ ہوئی ہے پی ایم ایل این کو پی ٹی آئی کے ہاتھوں آزاد جموں کشمیر میں اور سیالکوٹ میں، ہیز ٹریگرڈ اے ہیٹڈ ڈبیٹ، تو انہوں نے اس مباحثے کو جنم دیا ہے پارٹی کے اندر کہ جو افیکٹونیس ہے اینٹی اسٹیبلش نریٹو کی، ڈبل ڈیشز میں اگین فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے، یا لیک آف انٹرسٹ ہے افیکٹونیس ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نریٹو کی نواز شریف کے، وچ ہیز بین ایڈوانسڈ بائی ہز اپیرنٹ مریم نواز، جو کہ ایڈوانس کی گئی ہے ان کی بیٹی مریم نواز کی جانب سے. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے دیٹ پارٹی از ریڈی ٹو چینج اوور نائٹ، کہ پارٹی راتوں رات تبدیل ہو جائے گی. ارسوائل پرائم منسٹر، جو اولڈ پرائم منسٹر ہیں، ڈیڈ ویل ٹو اسٹیپ ان ٹو اینڈ دی کنفیوژن، انہوں نے اچھا اقدام کیا ہے اسٹیپ ان کر کے تاکہ کنفیوژن کو، الجھن کو ختم کیا جا سکے جو کہ کریٹ کی گئی تھی ان کے پارٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویو کی جانب سے، اینڈ نپ ان دی بڈ، اور سٹاپ کر دیں ایسی کسی اسپیکولیشن کو، تھیورائزنگ کو، ہائپوتھائزنگ کو، کیا سرائیوں کو، دیٹ دا پی ایم ایل این پلانس ٹو ریوزٹ اٹس نریٹو آف سویلین سپریمیسی، کہ جو سویلین سپریمیسی ہے، عوام کی سپریمیسی ہے، غلبہ ہے، اس پلان کو جو ہے پی ایم ایل این وہ ریوزٹ کرنا چاہے گی اپنے اس نظریے کو. گیون دا کنٹریز پولیٹیکل ہسٹری، ملک کی سیاسی تاریخ کو دیکھتے ہوئے، اٹس ہارڈ فار مینی آبزرورز آف پولیٹکس، جو سیاست کا مشاہدہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہے ٹو امیجن، یہ سوچنا، اے پارٹی ریٹرننگ ٹو پاور وداؤٹ بیکنگ فرام دی اسٹیبلشمنٹ، کے پارٹی پاور میں آ سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بنا. دیئر فور، اس لیے اٹ از ناٹ سرپرائزنگ ٹو سی مینی پی ایم ایل این لیجسلیٹرز، اس لیے یہ حیران کن نہیں ہے پی ایم ایل این کے بہت سارے قانون سازوں کو دیکھنا، اینڈ ٹکٹس اور بہت سارے ٹکٹ ہوپ فلز کو، کہ وہ پارٹی کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کو بلیم کر رہے ہیں، ایکیوز، الزام لگا رہے ہیں فار اٹس ڈیفیٹ ان دا ریسنٹ پولس، ان کی ہار کے لیے حالیہ الیکشن میں، اینڈ رولنگ آؤٹ اٹس چانسز ان 2013 الیکشن، اور پی ایم ایل این کے جیتنے کے جو چانس ہیں اس کو بھی رول آؤٹ کر رہے ہیں 2023 کے الیکشن میں، انلیس اٹ مینڈز فینسز ود دا پاور دیٹ بی، جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریپیئر نہیں کر سکتے. بٹ ادر ہیو کویسچن دس سٹانس، لیکن کچھ لوگوں نے اس سٹانس کو کویسچن بھی کیا ہے، اینڈ آسکڈ اف گوئنگ بائی پاسٹ ایکسپیرینس، اور یہ بھی پوچھا ہے ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے، میکنگ کمپرومائزز از اینی گارنٹی دیٹ پی ایم ایل این ول ریٹرن ٹو پاور، کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے اگر پی ایم ایل این کمپرومائز کرتی ہے تو کیا وہ پاور میں واپس آ سکے گی، لیٹ الون کمپلیٹ اے ٹرم ان آفس، یا پھر جو آفس ہے اس میں اپنی ٹرم کمپلیٹ کر پائے گی. دا ینگر شریف برادر کنٹینشن، جو ینگر شریف برادر کا ارادہ تھا دیٹ نواز شریف کوڈ ہیو بین الیکٹڈ پرائم منسٹر، کے نواز شریف کو پرائم منسٹر الیکٹ کیا جا سکتا تھا 4 ٹرم کے لیے اگر پارٹی ایوالو کرتی ایک کنسنسس اسٹریٹجی، اتفاق رائے کی اسٹریٹجی، بیفور دا الیکشنز ہیڈ بین چیلنج بائی دوز، جب الیکشن چیلنج کیے گئے ان لوگوں کی جانب سے ہو بلیو دا پارٹی سپریمیو وڈ ناٹ ہیو ہیڈ ٹو ایگزٹ اف دا اسٹیبلشمنٹ وانٹیڈ ہم ٹو ریٹرن ٹو دا پاور، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ پارٹی سپریمیو جو ہے یعنی کہ نواز شریف پاور میں واپس آ سکتے تھے اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ وہ پاور میں واپس آ جائیں. However, تاہم دس ڈز ناٹ مین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے دیٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس، کے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے اور جو اس کی ایکسیپٹنس ہے پنجاب میں، یہ پی ایم ایل این کو دوبارہ پاور میں واپس لے آئے گی، ایز اٹ از ان تھنکیبل دیٹ پولیٹیکل پارٹی
دیٹ ہیز اسٹرینڈ ریلیشن ود دوز، کیونکہ ایسا سوچنا ممکن نہیں ہے کہ ایسی سیاسی جماعت جس کے تعلقات کشیدہ تھے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ شارٹس کال کرتے ہیں، کین فورس اٹس وے بیک ٹو دا ٹاپ، اپنا راستہ بنا سکتی ہے ٹاپ کی جانب، یعنی کہ وفاق میں حکومت بنا سکتی ہے۔ دا روڈ اہیڈ فار دا پی ایم ایل این از گوئنگ ٹو لانگ اینڈ بمپی، جو آنے والا راستہ ہے پی ایم ایل این کے لیے بہت زیادہ طویل ہے اور بہت زیادہ بمپی ہوگا۔ نو میٹر وچ نریٹو اٹ فالوز، کوئی یہ میٹر نہیں کرتا کہ یہ کون سا نظریہ فالو کرتے ہیں۔ if supremacy of the constitution and the rule of law are what the party genuinely wants، اگر جو آئین کی سپریمیسی ہے اور رول آف لا ہے، قانون کی برتری ہے، اگر جنرلی پارٹی یہ چاہتی ہے then it must prepare itself، تب ان کو خود کو تیار کرنا ہوگا for further pitfalls، مزید رسک، ڈینجر، خطرات کے لیے، as it struggles to uphold democratic principles، کیونکہ یہ کوشش کر رہی ہے جمہوری اصولوں کو اپہولڈ کرنے کی۔ یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کو کوئی بھی کیری ہو، آپ ڈائریکٹلی مجھے ای میل کر سکتے ہیں، کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اور ہم اسے ایک ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں میں آپ سے سیکھ سکتا ہوں، کچھ چیزیں آپ مجھے سکھا سکتے ہیں، تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ میں بھی لرن کرتا رہوں اور آپ بھی لرن کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔